بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ آج میں آپ کے ساتھ پاکستان میں آئے ہوئے تو مجھے کافی دن ہو گئے، لیکن میں آج آپ کے ساتھ چھوٹی سی روٹین شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور سنائیں میرے بہن بھائی، بچے، آنٹیز، میری بیٹیاں اور سب میری دوستیں کیسی ہیں؟ یقیناً خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خوش رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے، ساری تکالیف سے دور رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، آمین۔ یہ تو تھی میٹھی سی پیاری سی دعا جو ہم کسی جگہ پہ بھی جو ہے نا وہ چھوڑ نہیں سکتے، دعا دینے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے سب کو۔ تو یہ میں ایک دن اپنے ابو کے ساتھ جو تھا نا نکلی تھی باہر، میں، ابو اور میری آنٹی۔ میں پاکستان میں ہر سال آتی ہوں، لیکن اس دفعہ میں اپنے ابو کے گھر اسلام آباد میں رہی، ورنہ میں آزاد کشمیر جا کے رہتی ہوتی ہوں، کیونکہ ابو کا گھر اسلام آباد میں ہے، بھائی لوگ جو گھر ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، تو پھر میں وہاں پہ بھی جاتی ہوں۔ اس دفعہ وہاں نہیں گئی، اس دفعہ میں نے پکا سوچا تھا کہ ابو ہی کے پاس رہنا ہے، تو ابو مجھے لے کے نکلے تھے باہر۔ نارملی ڈرائیور جاتا ہوتا ہے ابو اور آنٹی کے ساتھ جب باہر جاتے ہیں گروسری کے لیے، ڈاکٹر کے پاس، لیکن جب سے میں آئی ہوں تو ابو ہمیشہ خود ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ میرے ابو کو تھوڑا ہارٹ کا مسئلہ ہے، شوگر کا بھی ہے، بی پی کا بھی ہے، تو ابو کو تھوڑا نظر کا بھی پرابلم ہے، اس لیے گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے ابو گاڑی لے کے نکلے کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کو خود جہاں بھی جائے گی میں خود لے کے جاؤں گا۔ آپ یقین کریں، فرسٹ ٹائم میں اس ایریے میں آئی، یہ اتنا خوبصورت جگہ ہے، اتنی خوبصورت کہ میں جتنا اس کا بیان کروں وہ اتنا کم ہے، مجھے یہ اتنی اچھی جگہ لگی ہے۔ اور یہ چھوٹی سی روٹین ہے، دن پورا میں نے کیا کیا، کون کون مجھے ملنے آیا، میں کہاں کہاں گئی، میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو یہ بڑی خوبصورت مساجد یہاں پہ بہت زیادہ ہے، اس کو بھی میں نے کیپچر کیا۔ گھر آئی تو لنچ کا ٹائم ہو چکا تھا، ہم لوگوں نے لنچ کیا، میری ساری بہنیں آئی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ آنٹی ہماری بیٹھی ہوئی تھی۔ ابو بہت تھک گئے تھے کیونکہ صبح کے ٹائم ہم لوگ گئے تھے 10 بجے، 1-1:30 کے قریب ہمارا لنچ کا ٹائم تھا۔ یہاں پہ ہر چیز ٹائم پہ ہوتی ہے، 7 بجے بریک فاسٹ ہوتا ہے، تقریباً 12:30-1 کے درمیان لنچ ہوتا ہے، 5 بجے ٹی پی جاتی ہے، 4:30 پونے 5 بجے ٹی ٹائم ہوتا ہے، اور رات 8 بجے ہمارا ڈنر ہوتا ہے روٹین کے حساب سے، کیونکہ ہماری آنٹی جی وہ آرمی کی ریٹائرڈ ہیں، تو اس لیے اس حساب سے ہی ہمارا سارا پروگرام جو ہے نا وہ وہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ تو یہ میری مجھ سے بڑی بہن بیٹھی ہوئی تھی اور بڑی لاڈیاں کر رہی تھی میرے ساتھ نا، بہت پیار کیا انہوں نے میرے ساتھ، میرے منہ پہ پیار کر رہی تھی، کہتی ہیں تم چلی جاؤ گے ہم بہت مس کریں گے۔ اور کافی عرصے کے بعد ہم بہنیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی، 5 بہنیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی تھی۔ تو بڑے بھائی آئے تھے، وہ چلے گئے تھے مل کے واپس، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تو یہ ہماری جو سیکنڈ والی باجی ہیں انہوں نے بنائی تھی فروٹ چاٹ، اور فروٹ چاٹ کھانے کے بعد 3 بجے ہم نے پھر باہر نکلنا تھا۔ ابو سو چکے تھے اور میں یہ چھوٹی بچی تھی ہمارے ساتھ ہیلپر، تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی کپڑے پریس کریں اور پھر ہم باہر نکلیں گھر سے باہر۔ مجھے ابو نے اپنے ساتھ رکھا، بہنیں ساری اپنی اپنی گاڑی میں تھی اور میں اپنے ابو کے ساتھ تھی، ابو، میں اور آنٹی ایک گاڑی میں تھے، باقی بہنیں اپنی تھی۔ میں جو ہی نیچے اتری نا تو یہ ابو کی سٹیپس کے پاس نا یہ کیٹی بیٹھی ہوتی ہے وائٹ سی، یہ اتنی پیاری ہے، جو اس سے باتیں کرتا اس کو رپلائی ضرور کرتی ہے۔ تو ہم لوگ گاڑی کی طرف جا رہے تھے، جو میں نے کیٹی دیکھی تو میں رکی، میری بچیوں کو بہت پسند ہے یہ کیٹی، اسپیشل ویڈیو ان کے لیے بنائی اور اس سے میں باتیں کر رہی تھی، اور یہ پراپر طریقے سے رسپانس مجھے کر رہی تھی۔ تو ابو کہتے ہیں جو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا اس کے پیچھے پیچھے ہی چل پڑتی ہے۔ نارملی یہ ہر ایک کو وہ نہیں کرتی، ہر ایک کے پیچھے نہیں جاتی، میں آگے بھی آپ کو بتاؤں گی۔ جب میں واپس آئی تو لفٹ میں نا، جب میں واپس گھر کو آئی تھی نا تو یہ لفٹ میں میرے ساتھ اندر آ گئی تھی، تو جو مجھ سے لاڈ کر رہی تھی میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تو ابو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو دودھ شودھ ڈالتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں۔ تو باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ جو ابو کا گھر ہے، ان کے سارے جو اپارٹمنٹ ہیں ان میں ڈاکٹرز ہیں، کرنل، میجر، بریگیڈیئر، اس طرح کے لوگ یہاں رہتے ہیں، اور بہت خوبصورت۔ اور یہ دیکھ کے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ بہت ہی خوبصورت قسم کے جو ہے نا، آنٹی نے بھی، ہماری نے بہت پودے لگائے ہیں۔ میری ابو بہت شوقین ہیں پودوں کے، بہت زیادہ، مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں پودے۔ تو یہ ان کی جو ملازمت تھی آنٹی کی، وہ گھر کو جا رہی تھی تو مجھے کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ لاڈ کیا اس لیے آپ کے ساتھ یہ لفٹ میں اندر آ گئی۔
پھر ہم جو ہے نا وہ واپس آ گئے تھے گھر. تھوڑی سی ویڈیو آگے پیچھے ہو گئی ہے. بہت تھک ہار کے واپس آئے کیونکہ تھوڑی سی شاپنگ بھی میں نے اور ابو نے کی تھی. بہنیں کچھ چلی گئی تھی, کچھ رک گئی تھی. تو یہ ہم آ گئے تھے گھر. اور گھر آنے کے بعد جو تھا نا وہ ابو کے ساتھ شیک ہینڈ, میں ابو کے ساتھ شیک ہینڈ کرتی ہوں یا گلے ملتی ہوتی ہوں. اور اس کے بعد دوسرے دن ہم پھر نکلے تھے, میں اور ابو اور آنٹی. تو یہ مجھے گھر دکھا رہے تھے کہ یہاں پہ بڑا خوبصورت گھر ہے. میں نے کہا میرے لیے بھی اس سائڈ پہ دیکھیں تاکہ میں بھی پاکستان شفٹ ہو جاؤں. بہت خوبصورت ایریا ہے, بہت ہی خوبصورت. تو یہ میں ابو کے ساتھ نکلی تھی. یہ آرمی والوں کی CST جس کو کہتے ہیں نا, وہاں پہ آپ یقین کریں اتنے خوبصورت برتن جرمنی میں بھی تو ہیں, وہ بھی ہمارا بہت خوبصورت ہے. کہہ سکتے ہو کہ ہمارا ملک ہی. یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو جرمنی کے حساب سے بہت زیادہ سستی تھی میری نظر میں. دنیا کی ہر چیز تھی اس جگہ پہ, ہر چیز. اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہ بھی اٹھاؤں, یہ بھی اٹھاؤں, یہ بھی اٹھاؤں. اور آنٹی میرے لیے پرائم دہی ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ میں پرائم دہی جو ہے نا وہ روزانہ صبح بھی لیتی ہوں بریک فاسٹ میں بھی اور رات کو سوتے سوتے بھی. تو آنٹی کہتی ہے کہ پرائم دہی ہوتا تو میٹھا ہے لیکن مزے کا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ لے لیں کیونکہ ان کی تھوڑی سی گروسری تھی. میں بھی انہی کے ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی, چیزوں کی قیمتیں دیکھ رہی تھی اور کوالٹی ان کی دیکھ رہی تھی کہ کوالٹی میں کیسی ہیں. تو آنٹی کہتی ہیں یہاں پہ ہر چیز امپورٹڈ ہے, بہت اچھی چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہیں. تو میں اسم گول کا چھلکا دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ روٹین میں پیتی ہوں تو میں ساتھ نہیں لائی تھی. تو آنٹی نے بھی کہا تھا یہاں سے مل جاتے ہیں. تو میں یہاں پہ وہ لال شربت اور ڈفرینٹ قسم کی یہاں پہ چیزیں تھیں. بادام کا آئل تھا, کلونجی کا آئل تھا, بادام کا, ہر ایک آئل تھا یہاں پہ. تو وہ اسم گول کا چھلکا چھوٹا والا پیک لے رہی تھی کیونکہ مارننگ میں لیمن اور اسم گول کا چھلکا ضرور لیتی ہوں. اور ڈفرینٹ سی چیزیں تھیں یہاں پہ اور اچھی والی چیزیں تھیں. مینس کہ جرمنی کے مقابلے میں یہاں پہ چیزیں سستی ہیں. کہتے ہیں نا پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے. میری نظر میں مجھے کوئی چیز مہنگی نظر نہیں آئی یورپ کے حساب سے. بہرحال اپنی پاکٹ دیکھ کے ہر بندہ جو ہے نا اپنے بجٹ کے حساب سے چلتا ہے. تو آنٹی مجھ سے اینڈ پہ پوچھتی ہیں آپ بسکٹ کون سے کھاتی ہیں. میں نے کہا مجھے کینڈی بسکٹ سب سے بیسٹ لگتے ہیں, بچپن سے وہ کھاتی ہوں, مجھے اچھے لگتے ہیں. پھر آنٹی نے کینڈی بسکٹ لیے, انہوں نے ایک پیک اٹھا لیا. اور بسکٹ تو بہت قسم کے تھے لیکن جو کینڈی والا ٹیسٹ پاکستان کا وہ وہاں پہ نہیں. پھر کافی لیٹ ہو چکے تھے. پھر میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس لیے تھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. شام کا ٹائم تھا, آنٹی کھانا جو تھا ڈنر وہ لگا رہی تھی اور ابو جو تھے اپنے بچوں کو کھانا ڈال رہے تھے. مینس ابو کے بچے برڈز ہوتے ہیں, ان کو ابو بچے کہتے ہیں. تو پھر ابو نے ان کو کھانا ڈالا اور پھر میں بالکون میں جب ویڈیو بنا رہی تھی تو ابو میرے پاس آ گئے. تو پھر ابو مجھے سارا بتا رہے تھے کون سا ایریا, کون سا سیکٹر کہاں پہ ہے, کون سا سیکٹر کہاں پہ ہے. یہاں بیٹھ کر کھڑے ہو کے میں اور ابو نے 10-15 منٹ خوب گپیں لگائی. ابو زیادہ دیر کھڑے نہیں نہ ہو سکتے, میری وجہ سے باہر آئے. آنٹی کہتی ہیں لنچ وہ جو ڈنر ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی سے اندر آ جائیں. اور میں نے چھوٹی سی ویڈیو بناؤں تو آپ لوگ تھک جائیں. 2 گھنٹے کی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کر سکتی ہوں لیکن آپ لوگ تنگ نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے جو پیسز ہیں وہ جوڑ کے میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائے. اور رات کا سین اتنا خوبصورت لگ رہا تھا. مجھے بالکون پسند ہے نا, جس گھر میں آئی وہاں پہ بھی بڑی خوبصورت بالکون ہے. تو ابو یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ جب میں اس ایریا کو دیکھتا ہوں نا شازیہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے پہلے والے گھر میں کھڑا ہوں. ہمارا مظفر آباد آزاد کشمیر میں جو جہاں جس گھر میں پیدا ہوئی ہوں اس گھر میں بھی سینڈ میں کھڑے ہو تو پورا سامنے جو ہے نا ہمارا پیر چناسی اور سارا ایریا نظر آتا ہے, بہت خوبصورت. اور یہاں پہ ہم گپیں لگاتے لگاتے تو ابو کہتے ہیں میں ان کو باجرہ بھی ڈالتا ہوں. میری ابو چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں کر کے وہ ڈالتے ہیں. ان کو پانی رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں روزانہ میرے بچے آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. اور یہ جو سین تھا نا میں آپ کو کیا بتاؤں رات کا, یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے. میں آپ کو جگہ تو نہیں بتا سکتی لیکن جو یہاں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا
پھر میں اندر آ گئی کیونکہ ہمارا ڈنر لگ چکا تھا. یہ آنٹی بہت ٹائم کی پنکچوئل ہیں. میں خود بھی بہت زیادہ پنکچوئل ہوں. ٹائم پہ کہیں جانا ہے, کسی نے آنا ہے تو ٹائمنگ ہوتی ہے. آنٹی کے اپنے بھی کزنز, اپنے بھانجے بھتیجے آتے ہیں نا, ان کو ٹائم بتاتی ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ یہاں پہ ہوں گے. یہ میں دکھا رہی تھی, کسی نے وہ گھاس لگوایا تھا نا رات کل شام کو. آنٹی نے سبز مرچیں لگائی ہوئی ہیں. گارڈننگ کا میرے ابو کو بہت شوق ہے, فلاورز لگائے ہوئے ہیں. تو مجھے ابو دکھا رہے تھے, پاس کھڑے تھے, تو کہتے ہیں بیٹے یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے گلاب بھی لگایا ہوا ہے, کیونکہ مجھے گلاب بہت پسند ہے نا. اکثر میری دوستیں بھی مجھے لائیو میں گلاب بھیجتی ہیں. منی پلانٹ بہت خوبصورت طریقے سے ابو نے اس کو جو ہے نا وہ گرل پہ لگایا ہے, اور نیچے کی طرف وہ لٹک رہا تھا. یہ ان کا تیسری, ان کا جو ہے نا ان کا اپارٹمنٹ تیسری اس پہ ہے, لفٹ لگی ہوئی ہے. اور یہاں پہ سارے میجر, کیپٹن, کرنل, بریگیڈیئر تک لوگ رہتے ہیں. یہ سب کے اپنے گھر ہیں جو انتہائی خوبصورت ہے. پھر میں اندر آ گئی ٹی وی لانچ میں, اور کیونکہ ڈنر جب لگ جائے تو اس کے بعد پھر یہاں سے ہل کوئی نہیں سکتا. ڈنر کرنے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ ابو کو ٹائم دیا. ابو کے پاؤں کی مالش کی. کھانا کھانے کے بعد وہ نماز پڑھ کے اپنے روم میں چلے گئے. میں اپنے روم میں آ گئی, اور اتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی, طوفان تھا. یہ تیسرے دن کی ویڈیو تھی جس دن میں آئی تھی. ابو کہتے ہیں تمہارے آنے سے جو ہے نا وہ ٹھنڈک ہو گئی ہے, ٹھنڈے ملک سے آئی ہو تو ٹھنڈک ہو گئی ہے. بہت ٹھنڈ ہو گئی تھی. اور میں, یہ رات کا ٹائم تھا 1:30 بجے کا. میں نا ایسے ٹیک لگا کے موبائل پہ لگی ہوئی تھی, تو یکدم نہ بارش شروع ہو گئی. تو جس روم میں تھی اس ونڈو سے, کیونکہ اس دن میں, ابو اور آنٹی تھے, وہ لوگ اپنے روم میں چلے گئے, میں اپنے روم میں آ گئی. اور سب کی لائٹ جا چکی تھی. ان کا یو پی ایس چل رہا تھا, مجھے پتہ نہیں چلا, ورنہ پنڈلی والی سائڈ کا جو ایریا تھا نا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ وہی جو میں آپ کو گھر دکھا رہی تھی, بالکل لائٹ آف ہو چکی تھی. اور مجھے اس وقت بہت ڈر لگ رہا تھا. یہ تھی میری چھوٹی سی روٹین. اچھی لگی لائک کیجیے. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.